بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عربی لینگویج کورس جاری و ساری ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اور اس کتاب قصص النبیین کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ پہلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آزر وہ بتوں کے لیے سجدہ کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے تھے کہ یہ بت نہ تو کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی جب وہ اگر ان پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ دور کر سکتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ پھر لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیوں بتوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ آج اس سبق کے اندر ہم نصیحت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت، ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، ابراہیم علیہ السلام یقول کہتے تھے، لوالدہ اپنے والد سے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے یا کہتے تھے، یا ابی، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، لماذا تعبد هذه الأصنام، لماذا یہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور لماذا لما کے معنی میں آتے ہیں، اس کا فعل ہوتا ہے کیوں۔ لماذا تعبد هذه الأصنام، آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وَيَا ابی، اے میرے ابا جان، لماذا تسجد لهذه الأصنام، یہ عبارات پہلے گزر چکی ہیں، ان کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لماذا تسجد لهذه الأصنام، اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کے لیے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ وَيَا ابی لماذا تسأل هذه الأصنام، اور اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں، آپ ان بتوں سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ یہاں پہ بھی تسألو سوال کرنا، مانگنے کے معنی میں ہے۔ ان هذه الأصنام لا تتکلم ولا تسمع، بے شک یہ بت نہ تو بات کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، تکلم بولتے ہیں، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، بات چیت کرنا، اور سمع یسمع سننے کے معنی میں آتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، ضرر نقصان کو بولتے ہیں، تنفع نفع ینفع سے ہے، نفع دینا، نفع کو بولتے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور بے شک یہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ، وَلِأَيِّ شَيْءٍ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس چیز کے لیے۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ، کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے، تَدْعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، آپ ان کے لیے کھانا رکھتے ہیں اور پینا رکھتے ہیں۔ وَضَعَ يَدَهُ کا معنی ہوتا ہے رکھنا، طعام کھانے کو بولتے ہیں، شراب پینا، مطلب یہ وہ ہم جیسے بولتے ہیں شراب، وہ مطلب نہیں ہوتا۔ عرب کے اندر شراب کا معنی ہوتا ہے مطلق پینا، کوئی بھی پینے کی چیز ہو سکتی ہے، چاہے
پانی ہو چاہے دودھ ہو کوئی بھی چیز ہو. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، کس چیز کے لیے، کس بات کے لیے آپ بتوں کے لیے کھانا اور پینا رکھتے ہیں؟ آپ بتوں کے لیے کھانا اور پینا کیوں رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے سوال کر رہے ہیں کہ جب یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے کیوں جو وہ کھانا پینا رکھتے ہیں؟ وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ، اور بے شک یہ بت، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، لا تأکلوا ولا تشربوا، تاکل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ولا تشربوا، تشرب بولتے ہیں پینا. یا ابی لا تأکلوا ولا تشربوا، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، یہ بت نہ تو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، غضب ویسے بھی غصے کو بولتے ہیں اور فہم بولتے ہیں سمجھنے. وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ، اور آزر غصہ ہو جاتے، وَلَا يَفْهَمُ، اور وہ سمجھتے ہی تھی. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے، يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے نصیحت کرتے تھے، ان کو مشورہ دیتے تھے کہ آپ ان بتوں کی عبادت نہ کریں، ان کو سجدہ نہ کریں، یہ کسی کو لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے. وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْرَحُونَ، اور لوگ غصہ کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے. قال ابراہیم انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مقولہ ان کا کیا تھا؟ انا اکثر الاسنام، کثر یکثر، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، کہ میں بتوں کو توڑ دوں گا. اذا ذهب الناس، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، ذهب جانا، لوگ، الناس لوگ. اذا جب ماضی پہ داخل ہو جائے، یہاں پہ ذهب ماضی کا سیکھا ہے تو اس کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے اذا ذهب الناس. قال ابراہیم انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میں بتوں کو توڑ دوں گا جب لوگ چلے جائیں گے. اذا ذهب الناس، جب لوگ چلے جائیں گے. وحینئذ یفہم الناس، اس وقت، وحینئذ کا مطلب ہوتا ہے اس وقت. یہ قرآن مجید میں بھی ایک دفعہ آیا ہے، یفہم الناس، اس وقت لوگ کیا سمجھ جائیں گے. یفہم الناس، لوگ اس وقت سمجھ جائیں گے کہ میں نے تو کیوں توڑا ہے. نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت جب وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں بتوں کو توڑ دوں گا تو اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آئے کیا ہوگا. اگر کوئی آپ پاس میں نہیں آتی تو آپ دوبارہ سے سکتے.